دوستو ہم سب انسان ہیں اور انسان ہونے کے ناطے سے یہ بات بالکل عام ہے اور نارمل ہے کہ کبھی کبھی ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، ہمیں کبھی کبھی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ہم بہت زیادہ غم اور اداس ہوتے ہیں۔ لیکن دوستو ضروری بات یہ ہے کہ جب ہم خوش ہوں تو ہم یہ سوچیں کہ یہ خوشی جو ہمیں مل رہی ہے، جو ہمیں حاصل ہو رہی ہے، یہ خوشی اس تعلق کی وجہ سے ہے جو تعلق میرے اور میرے رب کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو میرا تعلق ہے وہ تعلق اس خوشی کا باعث ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے۔ اگر دوستو وہ خوشی آپ کے اس تعلق کی وجہ سے نہیں ہے، تعلق آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، تو آپ یہ یقیناً یاد رکھیں کہ کبھی نہ کبھی وہ خوشی آپ کی ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ چیز دنیاوی خوشی ہے، اور دنیاوی خوشی دنیاوی چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہیں جو کبھی بھی ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ اگر وہ ہمیشہ باقی بھی رہتی ہیں تو ہم اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہتے۔ لیکن دوستو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ اے انسان، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، تمہاری جانوں کے ذریعے، تمہارے مال کے ذریعے اور پھلوں کی کمی کے ذریعے۔ دوستو، اگر ہماری خوشی اس وجہ سے ہے کہ ہم سیف محسوس کر رہے ہیں، ہم کسی نقصان سے بچ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں خوف کے ذریعے آزمائیں گے۔ وہ سیفٹی، وہ ہماری حفاظت ہمیشہ باقی نہیں رہے گی، اور ہم ایسی حالت میں ضرور آئیں گے جب ہمیں کوئی خوف ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تاکید کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، اس لیے وہ ہماری خوشی بھی ہمیشہ باقی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم اس لیے خوش ہیں کہ ہمیں اچھے سے اچھے کھانے کو مل رہا ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں کبھی بھوک سے آزمائیں گے، تمہیں وہ نہیں ملے گا جو تم ہمیشہ چاہتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہے، اس آزمائش کا وعدہ کیا ہے۔ یا اگر دوستو یہ ہماری خوشی اس وجہ سے ہے کہ ہمارے ساتھ ہر وہ شخص ہے جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہو، ہم اس سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں جانوں کے نقصان کے ذریعے آزمائیں گے، ہم سے وہ ہمارے سب سے پیارے لوگ اللہ تعالیٰ چھین لے گا، ان میں سے کسی کو اپنے پاس بلا لے گا، تو یہ خوشی بھی کبھی باقی نہیں رہنے والی ہے۔ اگر ہم اس لیے خوش ہیں کہ ہماری صحت بہت اچھی ہے، تو وہ چیز بھی جان میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری صحت کو چھین کر ہم کو آزمائے گا۔ اگر ہم اس لیے خوش ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارا مال ہے، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس مال کو لے کر بھی ہمیں آزمائے گا۔ تو اس بات سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دنیاوی کوئی بھی خوشی کبھی بھی ہمیشہ باقی نہیں رہے گی، وہ چھنے گی، وہ ہم سے دور ہوگی، ہم سے الگ ہوگی، ہم اس کے ساتھ کبھی بھی ہمیشہ باقی نہیں رہ سکتے۔ اسی طریقے سے دوستو، اگر ہم کبھی اداس ہیں تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو یہ غم ہے کہ کہیں یہ غم اس وجہ سے تو نہیں کہ ہمارا جو تعلق اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے اس تعلق میں کوئی کمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کو سکون پہنچتا ہے، بندوں کو سکون نہیں پہنچ سکتا سوائے اللہ کے ذکر کے ذریعے۔ تھوڑے وقت کی خوشی تو مل جائے گی لیکن دلی سکون نہیں ملے گا۔ دوستو، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم اداس ہوں، جب ہم غم میں ہوں، تو ہم یہ سوچیں کہ ہمارا تعلق اس رب سے کیسا ہے جو خوشی کا مالک ہے، جو تمام خوشیوں کا مالک ہے، جس کے قبضے میں میری خوشی ہے، میری اداسی ہے۔
اور دوستو، اگر ہمارا یہ تعلق اللہ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو پھر ہم کبھی بھی خوش محسوس نہیں کر سکتے، کیونکہ خوشی کا مالک اللہ ہے۔ اور پھر ہم اگر اس سے ہی تعلق ہمارا ٹھیک نہیں ہے تو ہم کہاں سے خوشی لائیں گے؟ ہم ان چیزوں سے خوشی لانا چاہتے ہیں جو چیزیں ختم ہونے والی ہیں، جن کے بارے میں ابھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں فرمایا کہ ہم تمہیں بھوک کے ذریعے، تمہاری مالی، تمہاری جانی نقصان کے ذریعے آزمائیں گے۔ تو ایسی خوشی تو کبھی بھی ہمیشہ باقی نہیں رہے گی۔ اور اگر ہم ایسے ایک شخص ہیں جس کا نہ کوئی قرآن سے تعلق ہے، نہ نماز سے کوئی تعلق ہے، نہ اللہ سے کوئی تعلق ہے، تو ہم تو ایک ایسے شخص ہیں جس کو اپنا مقصد ہی پتہ نہیں ہے۔ ہر چیز جب صحیح چلتی ہے، جب سکون سے چلتی ہے، جب وہ اپنا کام کرتی ہے۔ اگر آپ کسی مشین کو وہ کام دے دیں جو اس کا نہیں ہے تو وہ نہ کام پورا ہوگا اور بلکہ وہ مشین ہی خراب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے دوستو، انسان کا جو کام ہے اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو وہ کام بھی غلط ہوگا جس کو وہ کر رہا ہے، اور وہ خود بھی خراب ہوتا چلا جائے گا۔ اس کا سکون، اس کی راحت ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اس دنیا میں ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کریں، زیادہ سے زیادہ حسن اپنے اوپر جمع کریں، سب سے خوبصورت، سب سے حسین، سب سے زیادہ مالدار، سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ شہرت، سب ہمیں جانتے ہوں۔ جب ہم اس چیز کے پیچھے جائیں گے تو یقیناً ہم جس کے لیے بنائے گئے ہیں ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں، اور ہم پھر امید لگائیں کہ ہم خوش رہیں، ہمیشہ خوش رہیں ان فانی چیزوں کے ذریعے جو ختم ہو جانے والی ہیں۔ تو دوستو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہیں، ہمیشہ سکون اور راحت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں وہ کام کرنا ہوگا جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، اور وہ کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان کو اس لیے بنایا اور جناتوں کو اس لیے بنایا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اور عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیں اور روزے رکھ لیں، بلکہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہر کام اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہو۔ آپ کا چلنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا جانا، آپ کا آنا، آپ کا کھانا پینا، سب کچھ اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔ اور جب آپ کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے گی، اس مقصد کے مطابق ہو جائے گی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، تو پھر آپ کا مقصد پورا ہونے سے آپ کو سکون اور اطمینان حاصل ہونے لگے گا۔ اب ایسے ماحول میں بھی جب ہر کوئی غم اور اداس ہوگا، آپ اس میں ہنس رہے ہوں گے، آپ وہاں پر اطمینان اور سکون سے ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ میرا مقصد جتنا میرے ہاتھ میں ہے میں پورا کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کسی کی استطاعت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور آپ کی استطاعت کے مطابق جب آپ اپنا مقصد جس کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے وہ پورا کر رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیتا، کبھی بھی بے چین نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو، باخبر ہو جاؤ کہ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے نیک بندے ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، ان کو نہ کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی کسی چیز کا غم ہوتا ہے۔ وہ بالکل سکون اور اطمینان کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اور باقی وہ اللہ کے ہاتھ پر چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کے لیے، اللہ کے مقصد کے لیے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور ہماری آخرت جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ کامیاب ہی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اپنے نیک بندوں سے یہ وعدہ ہے۔